السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے گا۔ آج ہم بات کریں گے افواہوں اور ہوا میں چھوڑے گئے تیروں کے بارے میں۔ بالخصوص پاک و ہند میں یہ روایت بہت عام ہے کہ کسی بھی بات کا بتنگڑ بنا دیا جائے یا رائی کو پہاڑ کر کے چھوڑ دیا جائے، پھر وہ آسما حدید کا بیان ہو یا عمران خان کو قادیانیوں کا حمایتی قرار دینا ہو، کسی مبلغ دین کو گستاخ کہنا ہو، یا پھر حال ہی میں شاہد آفریدی کے بیان کو توڑ مروڑ کر انہیں ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ حالیہ دنوں شاہد آفریدی سے ایک انٹرویو کے دوران کشمیر کے متعلق سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا کہ ہمیں کشمیر نہیں چاہیے، پاکستان کو کشمیر نہیں چاہیے، ہم سے اپنے پہلے 4 صوبے نہیں سنبھالے جا رہے، ہم کشمیر کا کیا کریں گے؟ اگر کچھ کرنا ہے تو کشمیر کو ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے، نہ بھارت اس میں مداخلت کرے، نہ پاکستان اپنا حق جتائے۔ اس بیان کو لے کر شاہد آفریدی پر طرح طرح کے طنز کیے گئے، تانے جڑے گئے اور القابات نوازے گئے۔ لیکن بھلا یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی شہرک سے کنارہ کش ہو جائے؟ وہ الگ بات ہے کہ اسی شہرک پر پچھلے 70 سال سے مسلسل خنجر چل رہے ہیں اور اس سے بہنے والا خون ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہا، اور دوسری طرف بھارت ہے، وہ بھلا اسے کیوں تنہا چھوڑے گا؟ یہ تو اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ اسی اٹوٹ انگ کے حصول کے لیے ہی تو وہ ان تمام تر آوازوں کا سر کچلنے پر مامور ہے کہ کشمیر ہمارا ہے۔ لیکن کیا کبھی کشمیریوں سے کسی نے پوچھا کہ وہ کن کے ہیں؟ 70 سال اسی کشمیر کو لے کر ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا، طاقت کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ہر میدان پر ایک دوسرے کو لتاڑنا، اس کے سوا ہم نے کشمیریوں کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اگر کچھ کیا ہے تو زبانی دعوے، زبانی نعرے، دنوں کو منانا اور ان سے یکجہتی کے اظہار۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کشمیر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، پاکستان اپنا ہاتھ کھینچ لے اور بھارت اپنی تسلیب کے خواب کو ختم کر دے، کیونکہ شاہد آفریدی کے بقول انسانیت سب سے بڑی ہے، اور جب اس انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو کشمیریوں کو خود بخود امان حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا بھلا ہونے کون دیتا ہے؟ یہی تو ایک چیز ہے جو ان دونوں ملکوں کو مسلسل 70 سالوں سے الجھائے ہوئے ہے، جو ان کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہے، جو انہیں طاقت کے حصول کے لیے باولا کیے ہوئے ہے۔ پاکستان کشمیر کے حصول کے لیے چاہے ایک تنکا تک نہ توڑے، اور بھارت پھر خون کی ندیاں مسلسل بہاتا چلا جائے، تب بھی انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن کشمیر جنت نظیر خود مختار ہوگی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کا جواب فی الحال دور دور تک نظر نہیں آتا۔